خبر ہمارے پاس کبوتر اپنی جان پہ کھیل کے جناب لے آیا ہے. میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کیا سرپرائز دینے جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے میرا خیال میں آج ایک بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے. چیف جسٹس نے ایک قسم کا اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈھکے چھپے الفاظ میں انسٹرکشنز بھی دی. سپریم کورٹ سے کچھ بھی آ سکتا ہے, کسی وقت بھی آ سکتا ہے. عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے, دوبارہ گرفتار کر لیا جائے. یہ بڑی منحوس گھڑی ہے. ابھی بھی بہت سی تلواریں جو ہیں آلریڈی عمران خان صاحب کے اوپر لٹک رہی ہیں. چیف جسٹس جو ہے بڑے بڑے دھماکے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور دھماکے کر کے جائیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج بڑا اہم ترین دن ہے قانونی اور سیاسی معاملات دونوں کے حوالے سے, اور ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے میرا خیال میں آج ایک بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ یا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کوئی بڑا فیصلہ دے سکتی ہے. تو ایک تو اس حوالے سے بڑا اہم دن ہے. دوسرا, ایک کبوتر کی خبر ہم لے کر آئے ہیں. یہ کبوتر کی خبر جو ہے وہ صدر مملکت نے کل جو ایک لیٹر لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا کرنے والا ہے. یہ ایکسکلوسیو نیوز ہے, یہ ابھی تک آپ نے میڈیا کے اوپر نہیں دیکھی ہوگی. یہ ہمارے کبوتر جو ہیں وہ ایک بڑی انسائیڈ خبر لے کر آئے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے کیا سرپرائز دینے جا رہا ہے. یہ اپڈیٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب اٹ, کیونکہ ہم لوگ اپنے 8 لاکھ سبسکرائبر کے فگر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. ہمارا ٹارگٹ 8 لاکھ سبسکرائبرز ہے. 2 مہینے کا ٹائم ہے. ماشاءاللہ وی آر ناؤ انچنگ ٹورڈز دیٹ. آغاز ہو چکا ہے, اور آلریڈی جب میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں تو ہم لوگ اس وقت جناب پہنچ چکے ہیں 7 لاکھ اور 7,000, بلکہ 7 لاکھ 8,000 7 لاکھ 8,000 سبسکرائبر پہ ہم آلریڈی پہنچ چکے ہیں. 8% ٹارگٹ جو ہے وہ ہم نے 2-3 دن کے اندر ہی اچیو کر لیا ہے. اسٹل 92% ٹو گو. انشاءاللہ 2 مہینے کا ٹائم ہے, جلدی اس کو اچیو کر لیا جائے گا. تو اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ کو کبوتر کی ایکسکلوسیو خبر بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک ایسی خبر جو میرے خیال میں آپ کے اور میرے لیے کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب نیپرا نے بجلی کی قیمت 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے. یہ میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں کہ یہ بیسکلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ ہے. یہ فکس پرائس نہیں ہے, یہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ ہے. کوارٹرلی جو ہے یہ ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے. یہ اس زمرے میں کے اندر جو ہے 5 روپے 40 پیسے ہوئی ہے, اور یہ بیسکلی سال 2022-2023 کی چوتھی جو سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ ہے یہ اس کے اندر ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بیسکلی آنے والے جو آپ کے بل ہیں اس کے اندر 5 روپے 40 پیسے کے حساب سے جو ہے یہ چارج لگے گا. تو اس کے لیے جناب اس جھٹکے کے لیے آپ تیار ہو جائیے. نگراں حکومت کے آنے کے بعد بھی جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ سکون نہیں مل رہا. گرمی کے اندر اور گرمی محسوس ہوگی. اچھا جی, ایک اور بڑی ویسی ایک انٹرسٹنگ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ برازیل کے سابق صدر بولسونارو, ان کو جناب گرفتار کیے جانے کا امکان ہے, اور ان کا معاملہ بھی جو ہے کچھ عمران خان صاحب جیسا ہی ہے. اور وہ معاملہ ہے سعودی عرب سے تحفے لینے والا, اور تحفے میں بھی کیا چیز ہے؟ گھڑی. یہ بڑی منحوس گھڑی ہے. گھڑی مطلب ان کی گھڑی جو ان کے لیے بڑی منحوس ہے. برازیلین اخبار نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ 2021 میں اس وقت کے یہ جو برازیل کے صدر تھے ان کو سعودی حکومت نے زیورات اور قیمتی گھڑی تحفے میں دی, جسے برازیلین صدر نے اپنے مشیر کے ذریعے خفیہ طور پر برازیل منتقل کرنے کی کوشش کی, اور بعد میں تحفے میں ملی گھڑی کو امریکہ میں $68,000 میں فروخت کر دیا. میں نہیں جانتا کہ ان برازیلین صدر کا عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ یا رشتہ یا کوئی دوستی ہے یا نہیں, لیکن بہرحال کام تو ڈل گیا. تو اس میں برازیل کے قانون کے مطابق $1,000 سے مہنگی جو بھی چیز بیرون ملک سے لائی جائے گی اسے ڈکلیئر کرنا لازمی ہوتا ہے. ساتھ ہی جو صدر ہیں وہ غیر ملکی تحائف توشہ خانہ میں جمع ہونے کے بعد ساتھ لے جانے کے اس کے بعد اہل نہیں ہوتے, یہ برازیل کے لاء کے مطابق. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ برازیل کے جو سابق صدر ہیں وہ پھنس گئے ہیں. اچھا جی, اب ذرا آ جائیں آج کے حوالے سے کہ آج جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اور سپریم کورٹ کے اندر بھی. ہوا کیا کہ کل سپریم کورٹ کی جانب سے جب کیس کی سماعت ہوئی توشہ خانہ کے کیس کی, تو اس کے اندر جو ریمارکس آئے بینچ کی جانب سے, خاص طور پہ چیف جسٹس کی جانب سے, انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ بادی نظر میں اس طرح لگتا ہے کہ ٹرائل کورٹ کی جانب سے بہت سے ایررز ہوئے ہیں, بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں, جبکہ ایکچولی اس کے اوپر چند ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اس بات کا تو تھا ہی نہیں کہ ٹرائل کورٹ نے باقی چیزیں کیا کی تھیں یا فیصلہ کیا کیا تھا. معاملہ ایک ٹیکنیکلٹی کے اوپر تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے اس کیس کو واپس بھیج دیا گیا. 3 مختلف اپیلیں تھیں, لیکن بہرحال چیف جسٹس نے جو ہے وہ کھلم کھلا کہا, اور یہاں تک کہہ دیا کہ جناب کل یعنی کہ آج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کی اپیل لگ رہی ہے. اگر یہ اپیل دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ہم انتظار کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو کس طرح دیکھتا ہے. تو اگر انہوں نے جو ہے وہ کچھ نہ ہوا تو ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں
اور 2 بجے جو ہے وہ آج دوپہر کو 2 بجے اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوگی. اچھا اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ ریمارک بھی دی ہے کہ جناب میں تو رات کے 9 بجے تک یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہوں. تو مطلب چیف جسٹس نے ایک قسم کا اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں انسٹرکشنز بھی دی, بلکہ بعد میں کل رات کو جو ہے اس کا حکم نامہ جو تحریری حکم نامہ ہے وہ بھی جاری ہوا. اس میں کہا گیا ہے جی کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی سمیت دیگر اپیلوں پر ہائی کورٹ فیصلہ کرے. مناسب یہی ہے کہ ہائی کورٹ کا احترام کرتے ہوئے اس کے فیصلے کا ہم انتظار کریں. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام فریقین کل 2 بجے یعنی کہ آج 2 بجے توشہ خانہ کیس میں عدالت میں پیش ہوں. ٹرائل کورٹ کے اختیار سماعت توشہ خانہ ریفرنس کے قابل سماعت ہونے سے کے معاملات غور طلب ہیں. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ توشہ خانہ ٹرائل قانون کے مطابق اور مجوزہ طریقہ کار سے ہوا یا نہیں. عدالت عظمیٰ نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا کہ توشہ خانہ کیس میں اہم قانونی نکات پر عدالت کا غور کرنا ضروری ہے. وکیل چیئرمین پی ٹی آئی کے مطابق ان کو سنے بغیر ٹرائل کورٹ نے یک طرفہ فیصلہ سنایا. اس میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی 5 اگست سے جیل میں ہے. وکیل چیئرمین پی ٹی آئی کے مطابق اپنے دفاع میں گواہان پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی. اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کے سوال پر درخواست گزار کے وکیل کے دعوے کی تصدیق کی. سپریم کورٹ نے کہا کہ سزا معطلی کی درخواست ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے جس پر کل سماعت ہوگی, یعنی کہ آج سماعت ہوگی. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے عدالت میں سنجیدہ نکات اٹھائے جن کا جائزہ لینا ضروری ہے. اچھا یہ جو اس میں کہا جا رہا ہے نا کہ جی الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کے سوال پر درخواست گزار کے وکیل کے دعوے کی تصدیق کی. امجد پرویز صاحب ایکچولی الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں اور یہ ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ اس وقت وہ ویسی کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے وہاں پہ کہا بھی کہ جی میں الیکشن کمیشن کی طرف سے یہاں پہ پیش نہیں ہوا میرے پاس ان کا وکالت نامہ نہیں ہے. لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں اگر آپ آئے ہوئے ہیں تو آپ ہی اس کے اوپر جو ہے ہم سے بات کرنا شروع کریں. اور اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے جو ہے ان سے سوالات کرتے رہے اور انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی جو ہے وہ اس دعووں کی تصدیق کر دی ہے. بہرحال اب کہانی یہ ہے کہ آج یہ معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے ٹیک اپ ہوگا اور اس کے بعد اگر کوئی خاطر خواہ لگتا ہے صحیح ہے کہ اگر کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ نتیجہ نہ نکلا تو پھر سپریم کورٹ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رولنگ دے سکتی ہے, اس کو ایکٹیویٹ کر سکتی ہے. سو آج کا دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکن اور چاہنے والے لیڈر جو ہیں بڑے غور سے آج کی پروسیڈنگز کو دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کو آج کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. اس کے اندر 2 پرابلمز ہیں, دونوں پرابلمز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی پرابلم تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اکارڈنگ ٹو سم سورسز آلریڈی جو سائفر کا کیس ہے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہو چکے ہیں اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ آلریڈی اس کے اندر عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ڈال دی گئی ہے. چند قانونی ماہرین کا یہ سمجھنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی اس کیس کے اندر رہائی ہو بھی گئی اور رہائی اگر ہوگی تو ضمانت کے اوپر ہوگی, کیس پھر بھی چلتا رہے گا. تو اگر ان کی رہائی ہو بھی گئی اور سزا معطل ہو بھی گئی تو ایک تو نااہلی ان کی برقرار رہے گی اور دوسرا اس معاملے کے اندر اگر وہ وہاں سے اڈیالہ جیل سے باہر نکلے تو توشہ خانہ کے حوالے سے پولیس ان کو دوبارہ گرفتار کر سکتی ہے. یہ چند قانونی ماہرین کا یہ ماننا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر اس کیس کے حوالے سے دونوں کورٹس کی جانب سے اگر کوئی ریلیف عمران خان صاحب کو مل بھی گیا تو تب بھی وہ ایکچولی رہا ہو جائیں گے. یہ کہا جا رہا ہے, مطلب یہ ہمارے کبوتر بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے. یہ ہے پرابلم نمبر 1. پرابلم نمبر 2 بھی ایک موجود ہے. پرابلم نمبر 2 یہ موجود ہے کہ انویسٹیگیشن پولیس نے انسداد دہشت گردی عدالت میں وہاں پہ جنا ہاؤس جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں عمران خان سے تحقیقات اور ان کی گرفتاری کے لیے درخواست دائر کی تھی کہ جی ہم ان سے انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ان کی گرفتاری کی اجازت دی جائے. اس میں موقف اپنایا گیا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن ایکٹ کے تحت سزا سنائی گئی ہے اور وہ اٹک جیل میں قید ہیں, ان سے جنا ہاؤس جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں تحقیقات اور ان کی گرفتاری درکار ہے جس کی اجازت دی جائے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز بٹر نے پولیس کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے عمران خان سے تحقیقات اور گرفتاری کی اجازت دے دی. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ عدالتی اجازت کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی سے تحقیقات کے لیے تفتیشی ٹیم اٹک جیل روانہ کی جائے گی. پوچھ گچھ کے بعد تفتیشی ٹیم اپنی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کرے گی. اور اس میں ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پولیس ذرائع یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو شامل تفتیش کریں گے لیکن گرفتاری التوا میں رکھی جائے گی کہ اجازت تو ہمیں مل گئی ہے لیکن ان کو ہم ابھی شاید گرفتار نہ کریں. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ضمانت کے اوپر وہ باہر آ بھی گئے تو پھر بھی اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ ان کی گرفتاری دوبارہ ہو جائے. کب ہو جائے, فوراً ہو جائے, بعد میں ہو جائے, وی ڈونٹ نو. لیکن ابھی بھی بہت سی تلواریں جو ہیں آلریڈی عمران خان صاحب کے اوپر لٹک رہی ہیں. دوسری جانب پی ٹی آئی کے جو قانونی ٹیم ہے ان کی جانب سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں یا تو اب تک وہ درخواست دائر کر چکے ہوں گے یا ان کا ایکچولی درخواست دائر کرنے کا ارادہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے کہہ دیا جائے کہ جی عمران خان صاحب کے تمام کیسز کے حوالے سے ان کو ضمانتیں دے دی جائیں اور ان کو ان کی گرفتاری سے روک دیا جائے. عام طور پہ تو سپریم کورٹ جو ہے جب معاملہ ٹرائل کورٹ کے اندر چل رہے ہوں یا لوور کورٹس کے اندر چل رہے ہوں
ان معاملات کے اندر بیچ میں تو نہیں آتی. لیکن جو ڈیولپمنٹس کل ہو گئی ہیں اور جس طرح چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے ہیں اور جو آرڈرز دیے ہیں اور جو احکامات جاری کیے ہیں, اس سے یہی لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے کچھ بھی آ سکتا ہے, کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اب کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس کی ایکچولی اپنی جو میعاد ہے, ان کے عہدے کی میعاد, اس کے اندر اب صرف چند ہفتوں کی بات جو ہے وہ اور رہ گئی ہے. مطلب اس مہینے کے جو ہے وہ آج 24 تاریخ ہو گئی ہے, تو ایک ہفتہ یہ اور اس کے بعد تقریباً 16 دن جو ہیں وہ مزید, تو 16 دن اور 7 جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 22 دن ان کے مزید رہ گئے. لیکن یہ 22 دن بھی جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے بڑے بڑے دھماکے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور دھماکے کر کے جائیں گے. اب وہ ظاہری بات ہے, جو اب تک کی چال پیچھے سے چلتی آئی ہے, وہ جو سابقہ جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی, جو ان کی حکومت کے اندر تھی, ان کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبریں نہیں ہیں, اور زیادہ تر وہ چیزیں جو ہے عمران خان صاحب کے فیور کے اندر ہی جاتی رہیں. اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. بلکہ اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی یہی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئٹہ میں جو ایک وکیل تھے عبدالرزاق شر, ان کے قتل کیس میں عمران خان کی نامزدگی کیس کی سماعت کرنے والے بینچ کو تبدیل کر دیا گیا ہے, اور چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 24 اگست کو اس کیس کی سماعت جو ہے وہ, یعنی کہ آج اس کیس کی سماعت بھی کرے گا. اور یہ بینچ جو تبدیل ہوا ہے, اس میں جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب جو ہیں وہ اب اس بینچ کا حصہ ہوں گے. سپریم کورٹ نے اس کیس میں آلریڈی عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے کہ جناب آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے. اس سے پہلے جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا, جس میں اس کے اندر بھی جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس حسن اظہر رضوی, یہ 3 جج جو ہیں اس کے اندر شامل تھے. چیف جسٹس نے اب اس بینچ کو بھی تبدیل کر دیا ہے اور انہوں نے کہا یہ کیس اب میں خود سنوں گا, اور ان کے ساتھ 2 ججز اور ہوں گے. تو اب ناؤ یو کین گیٹ کہ میں جو آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ جو چند ہی دن رہ گئے ہیں اس میں بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اچھا جی, اب آ جائیں اس معاملے کے اوپر جناب صدر صاحب کے حوالے سے, کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کل ایک عدد خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اب میں اس کے حوالے سے کبوتر کی خبر تھوڑی دیر میں شیئر کروں گا, لیکن پہلے میں عارف علوی صاحب کے لیٹر کے بارے میں آپ سے شیئر کر لوں. یہ لیٹر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس میں جناب ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کے فیصلے کے لیے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کو ایک خط لکھا گیا ہے. اس خط میں کہا گیا کہ صدر مملکت نے 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا. صدر آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت اسمبلی کے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تحلیل کی تاریخ کے 90 دن میں تاریخ مقرر کرنے کے پابند ہیں. خط میں کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر کو آج یا کل صدر کے ساتھ ملاقات کے لیے مدعو کیا جاتا ہے تاکہ عام انتخابات کے لیے مناسب تاریخ طے کی جا سکے. اور اس میں یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے 10 اگست کو صدر پاکستان کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری ارسال کی تھی, جس پر صدر عارف علوی نے اسی روز دستخط کرتے ہوئے اسمبلی تحلیل کر دی تھی. اب یہاں پہ بیسکلی ان کو بلایا گیا ہے کہ جناب آپ ذرا آ جائیں 1 یا 2 دن کے اندر اندر, میں نے آ کے آپ کے ساتھ انتخابات کی ڈیٹ جو ہے وہ فائنل کرنی ہے. ہم نے اپنے کبوتر کو بھیجا الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور ہم نے کہا ذرا پتہ کرا کے آؤ کہ الیکشن کمیشن اب کیا ارادہ رکھتا ہے, وہ کیا کرنے جا رہا ہے. خبر ہمارے پاس کبوتر اپنی جان پہ کھیل کے جناب لے آیا ہے. ایک تو آج صبح 11 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس صدر عارف علوی صاحب کے اس لیٹر کے بعد جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ طے کیا جائے گا. ہماری اطلاعات کے مطابق اس سلسلے میں آلریڈی جو ان کا لیگل ڈپارٹمنٹ ہے اس سے بھی رائے مانگ لی گئی ہے, اور اس کو تحریری طور پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو رائے دے بھی دی گئی ہے کہ جناب ہونا کیا ہے. ہماری اطلاع کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ 2 چیزیں کر سکتا ہے. ایک, وہ یا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جائیں اور جا کے عارف علوی صاحب کو یہ بتا دیں کہ جناب عارف علوی صاحب آپ کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں رہا, امینڈمنٹ ہو چکی ہے اب آئین کے اندر, اور ایک امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ اب آپ اس الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو وہ یہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نہ جائے. ہو سکتا ہے کہ صدر پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے وہ کوئی بھی نہ جائے, اور ایکچولی ایک لیٹر جو ہے جوابی لیٹر عارف علوی صاحب کو بھیج دیا جائے کہ عارف علوی صاحب آپ ایکچولی اس ڈیٹ کو اناؤنس کرنے کے لیے یا آپ ہمیں بلانے کے اہل نہیں ہیں, آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ہمیں بلا سکیں. تو ظاہری بات ہے ان تمام چیزوں کا فائنل جو کچھ ہونا ہے وہ صبح 11 بجے جو میٹنگ ہوگی اس کے اندر ہوگا. لیکن اس وقت الیکشن کمیشن جن لائنز کے اوپر سوچ رہا ہے وہ یہ ہے. ہم نے جو سوال بھیجا تھا ایک اپنے کبوتر کے ذریعے, وہ یہ تھا کہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن کی قانونی حیثیت کیا ہے, قانونی سٹینڈنگز کدھر ہیں اس معاملے کے اندر. تو وہ ہمیں خبر یہ ملی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ صدر کے پاس یہ جن شکوں کا یہ استعمال کر رہے ہیں یہ صرف 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے. ایک کہ اگر جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے جو ہے وہ اگر کوئی وزیر اعظم ہٹ جائے, جس طرح عمران خان صاحب ہٹے تھے,
اور اس کے بعد کوئی بھی جماعت جو ہے وہ مقررہ تعداد حاصل نہ کر سکے ووٹس کی اور اگلا وزیر اعظم نہ چنا جا سکے تو پھر صدر مملکت ایکٹیویٹ ہوں گے اور اس کے بعد وہ اسمبلی کو تحلیل کر کے 90 دن کے اندر اگلی ڈیٹ کا اناؤنس کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کا یہ ماننا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کے مطابق ہے. صدر سمجھتے ہیں, عارف علوی صاحب سمجھتے ہیں کہ 90 دن کے اندر اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد وہ ڈیٹ دینے کے ابھی بھی مجاز ہیں. الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے. یہ تو تھا ایک طریقہ. جو دوسرا طریقہ ہے وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جناب 58(2)(b وہ 58(2)(b جس کے تحت 90s کے اندر جو ہے مختلف اسمبلیاں توڑ دی جاتی تھی صدر مملکت کی جانب سے. وہ غلام اسحاق خان صاحب نے بہت سی اسمبلیاں جو ہیں وہ تہس نہس کی تھیں اس 58(2)(b کے ذریعے. تو اگر یہ اختیار جب اگر ایکٹیویٹڈ ہوتا, جو کہ اب نہیں ہے, تو اس صورت کے اندر صدر عارف علوی صاحب جو تھے وہ 90 دن کے اندر ڈیٹ دینے کا اختیار رکھتے تھے. لیکن اب اس ساری صورتحال میں جب پرائم منسٹر کی طرف سے یہ ایڈوائز گئی ہوئی ہے اور انہوں نے عارف علوی صاحب کو کہا ہے کہ جناب آپ اسمبلی توڑ دیں, تو اب عارف علوی صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. تو ابھی تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو تب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ان لائنز کے اوپر سوچ رہا ہے. ظاہری بات ہے فائنل ڈیسیجن جب 11 بجے میٹنگ ہوگی آج تو اس کے بعد فائنل ہوگا, لیکن ہم نے آپ کو پہلے سے بتا دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر جو تھاٹ پروسیس ہے وہ اس وقت کیا چل رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ مریم نواز نے کل جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا اور جو چیف جسٹس کے ریمارکس تھے, جس طریقے سے اس پورے کیس کو کنڈکٹ کیا جا رہا تھا, اس حوالے سے انہوں نے بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا مریم نواز نے. تو اب اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے. ان کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز کی سرکردگی میں چیف جسٹس سمیت ساتھی ججز کے خلاف پروپیگنڈا عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. پی ٹی آئی کور کمیٹی نے کہا کہ پارٹی چیئرمین کو جیل میں بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی ظلم اور سفاکیت ہے. چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست پر سپریم کورٹ میں آج کی سماعت اور آبزرویشنز خوش آئند ہیں. پی ٹی آئی کور کمیٹی اعلامیہ میں مطالبہ کیا گیا کہ 90 روز کی آئینی مدت کے اندر انتخابات کا انعقاد ممکن بنایا جائے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے ذریعے خط چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی دعوت دینا خوش آئند ہے. ہم نے آپ کو پہلے یہ بات بتائی تھی کہ عارف علوی صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اور ان قریب کچھ نہ کچھ کریں گے. مطلب وہ جسے کہتے ہیں پنگا لیں گے, تو انہوں نے پنگا لے لیا ہے. اب اس کا جو دوسرا اس کا جوابی جو پنگا آئے گا وہ آنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. بلکہ یہ اس سارے معاملے کے اوپر وہ نواز شریف صاحب نے بھی لب کشائی کی. لندن کے اندر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی, ویسے کافی حد تک وہ اوائڈ کرتے ہیں, لیکن اس ٹاپک کے اوپر جو ہے انہوں نے لب کشائی کی اور انہوں نے موجودہ چیف جسٹس, سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا, عمران خان صاحب کا بھی ذکر کیا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ایک انٹرسٹنگ لائن انہوں نے کہی, انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے چیف جسٹس اپنے کریئر کو داؤ پر لگا رہے ہیں اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح کے انسان جانتے بوجھتے ہوئے کہ بندہ بھی کرپٹ ہے. کون نہیں جانتا کہ اس کو لانے والے جنرل باجوہ تھا, اس کو لانے والا جنرل فیض تھا. ثاقب نثار ریکارڈ پر ہیں کہتے ہوئے کہ نواز شریف و مریم نواز کو جیل میں ڈالنا ہے. ثاقب نثار نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ان لوگوں کا فیصلہ ہے. وہ کون تھے؟ جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے. تو نواز شریف صاحب نے جو ہے ایک دفعہ پھر سے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرنا شروع کر دی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ کافی حد تک ڈک کر دیا گیا. اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے جب مریم نواز کا انٹرویو کیا تھا تو میں نے مریم نواز سے اس وقت یہ سوال کیا تھا کہ جنرل آپ لوگ اگر حکومت میں آئے تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کیا آپ کورٹ مارشل کریں گے؟ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو دکھاتا ہوں. ناؤ لیٹس کمٹ. آپ کی الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے. لیٹس کمٹ کہ جی ہم اگر گورنمنٹ میں آئے تو سب سے پہلے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہم کر کے دکھائیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ جناب آپ نے اس وقت مریم نواز کا یہ جواب دیکھا تھا, ایک بڑی لمبی سائلنس تھی اس جواب کے اندر. تو لیکن اب جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے دوبارہ اس کے اوپر لب کشائی کی ہے. یہ بڑی معنی خیز ہو سکتی ہے یہ ساری لب کشائی. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور انٹرویو دیا ہے جناب اون چودھری صاحب نے, عمران خان صاحب کے سابقہ دوست, ساتھی, اور اب جو استحکام پاکستان پارٹی میں جا چکے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک پروگرام کیا. اس کے اندر اس انٹرویو کے اندر انہوں نے فرمایا کہ میں عمران خان کا ایک وفادار ساتھی تھا. انہوں نے مجھے بطور فیملی ممبر اور اچھا دوست سمجھا, لیکن انہوں نے مجھے جب بتایا کہ وہ بشریٰ بی بی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے حیرانی ہوئی. میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا وہ خوش ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی. اس کے بعد میں دونوں کی شادی میں بطور گواہ شریک ہوا. عمران خان کے ہمراہ وہ شادی سے قبل بھی بشریٰ بی بی سے کئی بار مل چکے تھے. وہ بنی گالہ میں رہتی نہیں تھیں, لیکن عمران خان شادی سے قبل بشریٰ بی بی سے ملتے رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ میرا بشریٰ بی بی سے تعلق روحانیت کے حوالے سے ہے. عمران خان اس وقت ڈسٹرب تھے. اس کے بعد میں نے
انہیں کیا کہتا, کیونکہ عمران خان 62 سے 65 سال کے ہیں اور میں ان سے 15 سے 20 سال چھوٹا ہوں. ان سے کئی سال چھوٹا ہوتے ہوئے کیسے یہ کہہ سکتا تھا کہ اپنی زندگی کا یہ فیصلہ نہ کریں. عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان سے شادی اور پھر طلاق سے متعلق بات کرتے ہوئے اون چودھری کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ بھی عمران خان کا تھا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے شادی کرنی ہے, تو میں نے کہا کہ اگر وہ آپ کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے تو 100 بسم اللہ آپ ضرور کریں. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. بڑا امپورٹنٹ دن ہے آج کا. اگلا ویلاگ دیکھنا نہ بھولیے گا, انشاءاللہ اس کے اندر ساری اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو ہم دیں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.